بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر نزد بہادر آباد چورنگی میں درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے، اور اسی سلسلے کی آج کی نشست بھی ہے۔ اور آج کی نشست جو ہے اس کا موضوع ہے فتنہ انکار حدیث۔ یہ نشست نمبر 2 ہے اس موضوع پر، اور آج جو ہے منکرین حدیث کے عمومی اعتراضات جو ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی بات کی جائے گی۔ آج کے ہمارے مدرس جامعۃ الرشید احسن آباد کے مفتی و استاد الحدیث جناب مفتی محمد حسین خلیل خل صاحب ہی ہیں، اور اس موضوع پر جو پہلی نشست تھی اس پر بھی مفتی صاحب نے جو ہے روشنی ڈالی تھی۔ آج اس موضوع پر جس اعتبار سے روشنی ڈالی جائے گی اور جن اعتراضات کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے۔ نمبر 3، حدیث قرآن کریم کے خلاف عجمی سازش ہے۔ نمبر 4، حدیث کی وجہ سے امت اختلافات کا شکار ہوئی۔ نمبر 5، احادیث اس لیے محفوظ نہیں کہ دور نبوت میں ان کی کتابت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ نمبر 6، حدیث کی کتابیں دور نبوت کے 300 سال بعد لکھی گئیں۔ نمبر 7، احادیث نعوذ باللہ تضادات کا مجموعہ ہے اور اس کے کئی راوی ضعیف ہوتے ہیں۔ نمبر 7، دین کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے اور اس کی تشریح و تعبیر نیز اجتہاد دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ نمبر 8، حدیث و قرآن میں نعوذ باللہ تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ کچھ عمومی اعتراضات ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اعتراضات وغیرہ ہوں گے تو ان کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب دیں گے، اور انشاءاللہ درس کے اختتام پر مختصر سی سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ سوال حسب دستور جو ہے انشاءاللہ تعالی تحریری ہوں گے اور اس کے جوابات مفتی صاحب دیں گے۔ مفتی صاحب کی گفتگو سے قبل میں معذرت چاہوں گا کہ آج ہم 10 منٹ لیٹ ہو گئے، ذرا راستے میں رش کی وجہ سے مفتی صاحب جو ہے وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے۔ میں اس کے لیے آپ حضرات اور خواتین سے انتہائی معذرت خواہ۔ جزاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ گرامی قدر حاضرین و حاضرات، پچھلے درس میں ہم نے انکار حدیث اور حجیت حدیث کے موضوع پر 2-3 پوائنٹ کور کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی پائی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے پیغامات ملے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ وحی جو اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ اللہ ہی کی طرف سے ہے تو اس کے حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل عمل ہونے میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیز اللہ کی طرف سے وحی ہو تو اس میں کیا گنجائش ہو سکتی ہے کہ انسان اس پر عمل نہ کرے اور اس میں انسان کو آزادی ہو۔ تیسری بات یہ کور ہو گئی تھی کہ احادیث کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس ظنی علم کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ سارے احادیث ایسے نہیں ہے جس سے ظنی علم حاصل ہوتے ہو، یقینی علم کے احادیث بھی ہے، اور وہ جو ظنی ہے تو وہ والا ظن نہیں ہے جو اٹکل اور تخمین کے معنی میں ہے، بلکہ یہ وہ ظن ہے جس کے تحت ہم شب و روز اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا ملک کا نظام اس ظن پر چل رہا ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ اس ظن اور اس گمان پر چل رہی ہے،
پوری دنیا کا نظام اس کے مطابق چل رہا ہے، تو اگر اس ظن کو آپ زندگی سے نکالیں گے تو آپ کی زندگی چل ہی نہیں سکتی، ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی۔ تو ان باتوں کے اعادے کی تو ضرورت نہیں ہے، اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں جس کا الطاف صاحب نے تذکرہ فرمایا ہے، تو ان اعتراضات کے جواب پر ہم آتے ہیں۔ پہلی بات کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ کی طرف سے حدیث کی صورت میں دیا گیا تھا، تو یہ ہمارے لیے زندگی کا ایک لائحہ عمل ہے اور ہمارے لیے زندگی میں واجب العمل ہے۔ ایک حدیث ہے مراسیل ابو داود میں منقول ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان جبرائیل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن ویعلمہ ایہا کما یعلمہ القرآن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے جیسے کہ قرآن لاتے تھے، وحی لاتے تھے، تو اسی طرح سنت اور حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے لاتے تھے۔ تو سنت اور حدیث جو ہے یہ اللہ کی طرف سے لائی گئی اور پہنچائی گئی چیز ہے جو کہ وحی ہے، اور خود قرآن اس کا شاہد ہے۔ قرآن نے خود یہ بات کی ہے، جیسے کہ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور کی جو باتیں ہیں وہ اپنے دل کی خواہش پر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے جو ان کو کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی مجھے دی گئی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس وجہ سے ایک تابعی ہے ایوب السختیانی، بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک بڑے نکتے کی بات فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اذا حدثت الرجل بالسنہ فقال دعنا من هذا وحدثنا القرآن فاعلم انه ضال مضل، کہ اگر ایک شخص کے سامنے اب حدیث سنائے، بیان کرے اور وہ آپ سے یہ کہے کہ بھئی ہمیں قرآن کی باتیں بتاؤ، تو سمجھے کہ یہ آدمی خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ بظاہر بڑی خوبصورت ہے کہ ہمیں صرف قرآن سناؤ، ہمیں صرف قرآن کو اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے اور ہمیں صرف قرآن کو مد نظر رکھنا چاہیے، یہ بات بظاہر تو خوبصورت ہے، لیکن حقیقت میں یہ آدھے سے زیادہ دین کا انکار ہے۔ تو آپ سمجھے کہ ایسا آدمی کوئی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ یہ خود بھی گمراہ ہے، ہٹا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹانے والا ہے۔ تو یہ جو نصوص پچھلے درس میں بھی آئی تھی اور اب بھی 2-3 میں نے سنائی، اس کی بنیاد پر ہمارے جتنے بھی مسلمان بڑے علماء گزرے ہیں، سلف سے لے کر خلف تک، زمانے اولیٰ سے لے کر آج تک، انہوں نے سنت کو اور حدیث کو ایک دوسرا ماخذ اور ایک دوسرا منبع اور سرچشمہ تسلیم کیا ہے اسلامی احکام کے لینے کے لیے، اور یہ تسلیم کیا ہے کہ جیسے کہ قرآن ایک ذریعہ ہے اسلام کی معلومات کے لیے، تو حدیث بھی ہی اس جیسا ایک ذریعہ ہے اسلامی معلومات کے لیے، اور یہ ایک دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ حدیث کی یہ جو حیثیت ہے یہ صدیوں تک مسلم چلی آ رہی تھی، کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ یہ 18ویں 19ویں صدی میں 19ویں صدی میں ہی اختلاف شروع ہوا، اور یہ اختلاف جو شروع ہوا تو یہ کوئی نیکنیتی کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوا، بلکہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک مغربی طرز معاشرت سے لوگ متاثر ہوئے۔ جیسے کہ پچھلے درس میں نے یہ بات کی تھی کہ جو منکر حدیث پرویز ہے وہ سوشلزم سے اور ڈارون کے نظریے سے اور مغربی طرز زندگی سے متاثر تھا، اور اسی کو سمجھ رہا تھا کہ یہ انسانی ترقی کی انتہا ہے۔ تو اب اسی نظریے کو اور اسی زندگی کو اسلام کا رنگ دینا تھا، کیونکہ اس خطے میں کوئی بھی چیز اسلام کے رنگ میں رنگنے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو درمیان سے ہٹایا جو اس زندگی کے ٹکراؤ اور مقابلے میں آ رہی تھی، اور وہ ہے حدیث۔ اور حدیث کو جب آپ ہٹائیں گے درمیان سے تو مسلمانوں کی ایک الگ جو طرز زندگی بن رہی ہے، جس میں ایک پورا ضابطۂ حیات انسان کے سامنے آتا ہے، مرنے سے لے کر جینے سے اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو پورا ایک انسان کی زندگی کو ایک نظام ملتا ہے، وہ جب ملتا ہے جب قرآن اور حدیث دونوں کو آپ ساتھ ملائیں۔ اگر حدیث کو آپ کاٹیں گے تو پھر قرآن کی تعبیرات اتنی واضح اور اتنی عام اور اتنے وسعت والی ہے
کہ اس میں کوئی بھی تحریف کرنے والا اپنی تحریف شامل کر سکتا ہے اور کوئی بھی اپنا منمانا مطلب اس سے نکال سکتا ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ قرآن کی تعبیرات میں تحریف بہت ہوئی ہے، معنوی قسم کی تحریف، اور وہ تحریف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ عربی کے حوالے سے اور ان آیات کے جو الفاظ تھے ان الفاظ کے حوالے سے ان تحریفات کے لیے راستہ تھا، تو اس راستے کو استعمال کیا گیا۔ اب ان تحریفات کا راستہ آپ روکیں گے تو حدیث کو ساتھ ملا کر ہی روکیں گے۔ اگر حدیث کو آپ نے ہٹا دیا اور قرآن کو صرف اپنے منمانی تشریحات پر چھوڑ لیا تو اس کو آپ زندگی کے کسی بھی قالب میں آپ ڈال سکتے ہیں اور کوئی بھی طرز زندگی اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ مغربی طرز معاشرت کو اسلامی رنگ دینا تھا اور اس کے سامنے حدیث رکاوٹ تھی، تو اس حدیث کو سامنے سے ہٹا دیا گیا۔ اب حدیث کی حیثیت جب ہم طے کریں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اس کو طے کریں گے کہ ہم خود حضور کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ ایک ڈاکیا تھے، ایک پیغام پہنچانے والے تھے، انہوں نے اپنے پیغام پہنچایا اور بات ختم ہو گئی، تو پھر حدیث کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ حضور نے بطور پیغمبر جو ہمیں پیغام پہنچایا ہے وہ صرف قرآن ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کسی بھی طرح تسلیم نہیں کی جا سکتی، یہ خود قرآن کے خلاف ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو اس آیت میں 4 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 4 حیثیتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن سنائیں گے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے قرآن کی شکل میں وہ قرآن لوگوں کو سنائیں گے اور سکھائیں گے۔ تو قرآن کے الفاظ کی تعلیم یہ ایک ذمہ داری تھی، اور منکرین حدیث صرف اسی ذمہ داری تک محدود رہتے ہیں کہ رسول اللہ کی صرف یہ ذمہ داری تھی کہ قرآن کے الفاظ ہمیں پہنچائے اور بس، آگے اس قرآن کو سمجھنا، اس کو زندگی میں امپلیمنٹیشن اس کا کرنا اور ساری تشریحات وہ ہم خود کریں گے۔ بس رسول اللہ کا کام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہمیں پیغام انہوں نے پہنچایا۔ تو یہ اس آیت میں پہلی ذمہ داری ہے جو کہ ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ يعلمهم الکتاب، کہ یہ کتاب صرف الفاظ ان کو نہیں سنائیں گے بلکہ یہ کتاب اور یہ الفاظ پھر ان کو سکھائیں گے بھی، یعنی ان الفاظ کی جو تشریح ہے وہ تشریح بھی ان کو بتائیں گے، اور پھر زبانی تشریح بتانے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی عملی تربیت اور تزکیہ بھی کریں گے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ صرف اس کتاب کے آیات کی تشریح کی روح سے ہدایات نہیں دیں گے بلکہ اس کتاب کی تشریح کے علاوہ بھی وہ امت کو ہدایات دیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو حکمت سے مراد یہ ہے۔ تو یہ 4 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہیں۔ اب ان 4 ذمہ داریوں میں قرآن کا سنانا تو پہلی بات ہوئی، یہ باقی جو تینوں چیزیں ہیں، قرآن کی تشریح سنانا، قرآن کی تشریح کے علاوہ اور ہدایات دینا اور عملی زندگی اور تربیت دینا، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو حدیث کہلاتی ہیں۔ کیونکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے، حدیث کسے کہا جائے گا؟ تو جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے حدیث کی جو تعریف اور ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات، یعنی انہوں نے جو باتیں فرمائی زبان سے اور جو عملی زندگی انہوں نے گزاری، اور ان کے سامنے جب کسی نے کوئی کام کیا اور اس کام کو دیکھ کر اس کو منع نہیں کیا تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تائید ہی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں حدیث ہیں۔ اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت میں 3 مستقل عنوانات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اگر حدیث کو آپ درمیان سے نکالیں گے تو اس آیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، کیونکہ اس میں جو قرآن سنانے والی بات تھی وہ تو ایک ذمہ داری ہو گئی، باقی ذمہ داریاں تو پھر کوئی مطلب ہی اس کا نہیں بنتا۔ تو حدیث کا انکار اگر کوئی کرے گا تو قرآن کی ان واضح آیات کا انکار بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے قرآن میں اور اتباع کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ اصطلاحات ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ساتھ یہ ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور ساتھ یہ ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے جو فرامین صادر فرمائے وہ واجب العمل ہے، اس کو لینا چاہیے۔
اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو عملی زندگی ہو اس زندگی کو دیکھ کر اس زندگی کی اقتداء کرنا، یہ بھی امت کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی اطاعت کا حکم ہو اور ساتھ رسول کی اطاعت کا حکم نہ ہو۔ اب رسول کی اطاعت الگ ہی چیز ہے اللہ کی اطاعت سے۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانا جائے، رسول کی اطاعت پھر یہ ہے کہ اس حکم کی روح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اضافی باتیں بیان فرمائیں گے تو وہ مانی جائے۔ تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی اطاعت کا تو حکم ہو لیکن رسول کی اطاعت کا نہ ہو، لیکن اس کے برعکس بہت مرتبہ ہوا ہے کہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر تو ہوا ہے، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ اس رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ ہدایت پائیں گے، وہ یہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم اللہ کی طرف سے رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ تو یہاں بھی رسول کی اطاعت کا تو حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ قیامت کے دن جو لوگ کافر رہے اور رسول کی نافرمانی میں رہے تو وہ چاہیں گے کہ کاش ہم زمین کے ساتھ مٹی ہو جاتے۔ تو وہاں صرف رسول کی مخالفت کا ذکر ہے، اللہ کی مخالفت کا ذکر نہیں ہے۔ تو رسول کی مخالفت الگ سے باعث عذاب ہے، اللہ کی مخالفت کا اس میں ذکر نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت الگ سے ضروری ہے، وہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ قرآن میں ہی ہے ساری باتیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت کا اس کے علاوہ کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قرآن پر عمل کروں اور اللہ کی اطاعت کروں تو اس کے سامنے قرآن کی روح سے یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ قرآن کی روح سے اس کے سامنے جو واحد آپشن ہے اور ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے جس میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، وہاں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم رسول اللہ کی حیثیت پہلے طے کریں گے، پھر ان کی ذمہ داری قرآن کی روح سے لیں گے، اور پھر اس ذمہ داری کی روح سے حدیث کا مقام ہم متعین کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں سکھایا ہے وہ صرف نظریاتی اور فلسفیانہ قسم کا دین نہیں ہے، وہ ایک عملی نظام ہے جس میں سونے، جاگنے، بازار میں معاملات کرنے، گھر میں زندگی گزارنے، باہر معاشرے میں زندگی گزارنے، ملکی لیول پر زندگی گزارنے، بین الاقوامی لیول پر معاہدات کرنے، اور جنگ اور صلح کے جو حالات ہے پیش آنے، ان سب حالات میں ایک زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عملی زندگی ہے، فلسفیانہ زندگی نہیں ہے۔ تو اس عملی زندگی جو کہ دین ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر بھی ہو۔ اس لیے تو مشرکین نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو ماننے کے لیے اور قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ ہمیں صرف ڈائریکٹ کتاب دی جائے، کسی پیغمبر کا واسطہ ہمارے درمیان نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کا یہ مطالبہ کبھی بھی منظور نہیں فرمایا، اور اس مطالبے کو انتہائی نامعقول قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ اگر تم لوگ فرشتے ہوتے تو تمہیں فرشتہ بھیجا جاتا، لیکن جب تم انسان ہے تو تمہارے اندر انسانوں کو بھیجنا ضروری ہے۔ کتاب اللہ کسی پیغمبر کے علاوہ آپ کے لیے زندگی کا لائحہ عمل بن ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہ اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کو ڈائریکٹ کتاب ملے اور کوئی رسول نہ ہو تو یہ انتہائی نامعقول بات ہے، اس سے آپ کو کوئی رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی ملنے کی یہی صورت ہے کہ کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر بھی ہو جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کو دکھائے کہ اس صورت میں اللہ کی طرف سے تقاضا اور حکم کیا ہے اور اس صورت میں کیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانا جائے۔ دیکھیں قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ محمد کی بات مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام والدین نے رکھا تھا، عالم جس کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے کبھی بات نہیں ہوئی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ جب بھی بات ہوئی ہے وہ رسول کے عنوان سے ہوئی ہے۔ اس میں ایک بہت اہم نکتہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ زید کی بات مان لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زید جو شخص ہے یہ آپ سے جو بھی بات کہے تو آپ نے ماننی ہے، لیکن اگر
یہ زید آپ کا استاد ہو اور میں آپ سے کہوں کہ اپنے استاد کی بات مانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی حیثیت سے وہ جو بات آپ سے کہیں گے وہ آپ مان لو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے والد اور باپ کی بات مان لو، تو اس کا مطلب یہ کہ والد ہونے کی حیثیت سے جو بات وہ کریں گے آپ سے، اور جو والد ہونے کی حیثیت کا تقاضا ہے اس کی روح سے آپ اس کی باتیں مان لو۔ تو قرآن نے ہمیشہ یہ عنوان اختیار کیا کہ اطیعوا الرسول، کہ آپ رسول کی بات مانو، نام نہیں لیا یہ بات بتانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی جو حیثیت ہے وہ ان کی ذات گرامی نہیں ہے بلکہ رسول ہونے کی حیثیت ہے، اور جب رسول ہونے کی حیثیت ہے تو اس سے سارا معاملہ ہی حل ہو گیا، کیونکہ ان کی رسالت صرف ان چند لوگوں کے لیے نہیں تھی جو ان کے سامنے موجود تھے، ان کی رسالت تو تا قیامت تھی، اور ان کی رسالت جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ وہ زندگی کے چند باتیں بتائے جو اس وقت کے ساتھ مخصوص ہو اور اس کا دین سے اور اللہ کی رضا سے اور قبر آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ انہوں نے جو بھی باتیں بتائی ہے رسول کی حیثیت سے تو یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کا رسول ہونا سب کے لیے ہے، اور ان باتوں کا ڈائریکٹ اللہ کی رضا سے اور قبر اور آخرت اور جو انسانی اس زندگی کے بعد جو زندگی اس سے تعلق ہے، اس لیے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے جو باتیں ہیں وہ اسی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو کسی فرد بشر ہونے کی وجہ سے ان کی اطاعت کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ رسول ہونے کی حیثیت سے دیا، تاکہ ان کی باتوں کو ایک شرعی حیثیت دی جائے۔ صرف یہ نہ ہو کہ ایک حاکم تھے، حکمران تھے، اور جب تک ان کی حکمرانی تھی تو ان کی بات قابل عمل تھی، جب ان کی حکمرانی ختم ہوئی اور پھر دوسرے لوگ آنے لگے تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لی، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ رسول ہونے کی حیثیت ان کی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ منکرین حدیث یہی تو بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت تھی وہ مرکز ملت ہونے کی وجہ سے تھی، یعنی اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک قائد تھے، سردار تھے، حاکم تھے، اور جب یہ حیثیت ان کی نہیں رہی، دنیا سے چلے گئے تو ان کی اطاعت بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات جب ہوتی جب قائد ہونے کی حیثیت سے یا ان کی ذات کے حوالے سے اللہ ہمیں حکم دیتے کہ ان کی باتیں مانی ہیں۔ اللہ نے جب رسول ہونے کی حیثیت سے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیشہ کے لیے ہے اور دین کی روح سے ہے، نہ کہ کسی دنیاوی حیثیت سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو اس آیت میں تینوں کو الگ الگ حکم دیا ہے کہ اللہ کی بات مانو، پھر رسول کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور پھر آگے اولو الامر اور حاکم کی حیثیت سے ان کی بات مانو، اور بعد میں جو آنے والے حکمران ہیں ان کی بھی جائز باتیں اب مان لو۔ تو حکمران کی حیثیت سے بات منوانے کا حکم تو الگ سے دیا گیا ہے، اس سے پہلے رسول ہونے کی حیثیت سے حکم یہ الگ سے ہے۔ تو یہ دونوں باتیں الگ الگ جب ہی ہو سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتیں ہم تسلیم کر لیں کہ رسول ہونے کی حیثیت سے بھی باتیں تھی اور حکمران ہونے کی حیثیت سے بھی تھی، اور جو حکمران ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں تھی اس وقت کے جس کا ہر خاص و عام کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس زمانے کے ساتھ اور اس وقت کے ساتھ خاص بات تھی، جیسے کہ جنگ میں انہوں نے جو نقشہ بنایا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر حالت میں جنگ میں وہی نقشہ بنائیں، ہم جنگ میں اپنے لحاظ کے مطابق انہوں نے جو لباس زیب تن فرمایا، جو انہوں نے کھانے پینے میں چیزیں استعمال فرمائی، جو انہوں نے دنیاوی تجارت اور معاملات کیے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی طرز پر کاروبار کریں، اس سے ہٹ کر بھی کر سکتے ہیں، البتہ ان اصول کی رعایت ہمیں رکھنا ہوگی جو رسول ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ ان چیزوں سے اپنا بچنا ہے اور یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو ان دونوں حیثیتوں میں کوئی التباس نہیں ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ کی حیثیت مرکز ملت اور ایک قائد اور حاکم ہونے کی وجہ سے تھی، کیونکہ قرآن نے کبھی بھی یہ عنوان اس کے لیے اختیار نہیں فرمایا، ہمیشہ رسول ہونے کی حیثیت سے بات کی ہے اور حاکم ہونے کا ذکر الگ سے قرآن نے کیا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی جو عرض کرنی تھی۔ اب اسی بات کو لے کر ہم آگے ان اشکالات کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے کسی منکر حدیث کے سامنے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے اور وہ وحی قابل عمل بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کہ اس وحی سے جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے تحت ہم اپنی زندگی اپنائیں، اور یہ کہ رسول اللہ کی حیثیت قرآن کے معلم کی اور تشریح کنندہ کی ہے، اس کے بغیر قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا،
اور یہ کہ رسول اللہ کا حکم اللہ نے رسول ہونے کی حیثیت سے دی ہے، یہ ساری باتیں جب آ جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایک اور طریقہ اپناتے ہیں انکار حدیث کا. تو یہ صرف پینترا بدلنے کی صورت ہے. یہ جتنے بھی اشکالات الطاف صاحب نے ذکر کیے ہیں یہ اپنا شکست مان کر ایک دوسرے محاذ پر جانے والی بات ہے کہ اس محاذ پر تو ہم ہار گئے، اب دوسرے محاذ پر لڑنے کی کوشش کرو. تو یہ بات ہے کہ احادیث جو ہے ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی تشریح ہے اور یہ ضروری ہے، اور رسول اللہ کی جو حیثیت ہے وہ پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں انہوں نے ہدایت دی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہم کیا کریں، حدیث ہمیں مستند ذریعے سے پہنچی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس پر عمل کریں؟ کیونکہ حدیث 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے حدیث لکھنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے کچھ لکھا ہے تو اس کو مٹا دے. اور یہ کہ احادیث جب لکھی گئی تو اس میں بہت سارے اختلافات بھی سامنے آئے. ایک راوی ایک حدیث کو درست کہتا ہے، ایک محدث دوسرا اس کو ضعیف قرار دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں مل کر جو ایک ماحول وہ بناتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث حجت تو ہونے چاہیے دلیل، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمیں ایسے مستند ذرائع سے حدیث پہنچی نہیں ہے جس پہ ہم عمل کر سکیں. یہ جتنے بھی عنوانات ہیں اس سب کے پیچھے ایک ہی بات ہے جس کو میں نے ابھی بتایا. تو ہم اس ایک ہی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں، اس کے ضمن میں سارے اشکالات خود بخود حل ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس دعوے کا جائزہ لیتے ہیں. یہ دعویٰ خود آپس میں متضاد چیزوں پر مشتمل ہے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے لیے ضروری ہے اور قرآن کی روح سے ہی یہ قرآن کی تشریح ہے اور ہمارے لیے یہ واجب العمل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا ذخیرہ محفوظ نہیں رہا، تو آپ حقیقت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز کا مکلف تو بنایا کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن اس چیز کی حفاظت کا انتظام اللہ نے نہیں فرمایا. تو یہ اللہ کی طرف نادانی اور ناسمجھی کی نسبت آپ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک چیز کو تو ہمیں ہمارے لیے ضروری قرار دے دیا، لیکن اس چیز پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کو جو مکلف کرتا ہے تو اس چیز کا ہی کرتا ہے جو اس کی بس میں ہو. اگر ایک چیز انسان کی بس میں نہیں ہے تو اللہ اس کا مکلف نہیں کرتا کسی کو. تو خود یہ دعویٰ اپنے اندر ایک تضاد رکھتا ہے. یہ دونوں باتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. یا تو آپ حدیث سے انکار کرو تو پھر آپ کہو کہ وہ چیز ہی ضروری نہیں تھی تو محفوظ بھی نہیں رہی، لیکن اگر آپ حدیث کو اہمیت دیتے ہیں ان دلائل کی روح سے تو پھر یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ محفوظ نہیں رہی، کیونکہ یہ متضاد قسم کی باتیں ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور قرآن کی تصریح ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن کے الفاظ تو محفوظ ہے لیکن اس کے معانی اور تشریحات یہ لوگوں کے منمانیوں پر اور لوگوں کی خواہشات پر چھوڑ دیے گئے ہیں، اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوا، تو یہ کون سی حفاظت ہوئی کہ الفاظ تو محفوظ ہے لیکن ان الفاظ کے جو معانی ہے اور تشریحات ہے وہ ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے جو اس کو مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور جو تحریفات کی ضد میں اس کو کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کی حفاظت کا مطلب صحیح معنی میں یہی ہے کہ قرآن کے جو پیغام ہونے کی حیثیت ہے نا انسانیت کے لیے ایک ضابطۂ عمل اور لائحہ عمل ہونے کی جو حیثیت ہے اس حیثیت میں قرآن محفوظ ہے. اب اگر اس حیثیت میں قرآن کو محفوظ مانیں گے تو قرآن کا لفظ بھی آپ محفوظ مانیں گے اور قرآن کی جو تشریحات اور بیانات اور وضاحتیں ہیں وہ بھی آپ محفوظ مانیں گے. اگر یہ تشریح آپ ساتھ محفوظ نہیں مانیں گے جو حدیث ہے تو آپ قرآن کو بھی محفوظ نہیں مانتے. اس لیے کہ ایسی حفاظت کا کیا مطلب جس میں ہر آدمی اپنی من کی اور اپنی چاہت کی چیز گسیڑ سکتا ہے اور داخل کر سکتا ہے. جیسے کہ ابتدا میں نے عرض کیا کہ قرآن کو اگر آپ حدیث کے بغیر لیں گے تو ہر آدمی وہ قادیانہ ہو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے تو وہ بھی قرآن سے اپنا مطلب نکالے گا، وہ کوئی آخرت کا انکار کرنے والا ہے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی، جو شراب کو جائز کہنے والا ہے تو وہ بھی ایک آیت سے نکالے گا اپنا مطلب، جو یہ بات کہنے والا ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہے
تو وہ بھی اسی طرح مسلمان کی طرح ایک اخروی نجات پائے گا جو ایک مسلمان پاتا ہے۔ ایسا آدمی بھی اپنا استدلال قرآن سے ڈھونڈے گا۔ جو آدمی کہے کہ شراب جائز ہے تو اس کے لیے بھی قرآن سے دلیل مل جائے گی۔ جو آدمی یہ کہے کہ نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس صرف واقعی الصلاۃ لذکری، چند ذکر اذکار کرو اللہ تعالیٰ کی، یہی نماز ہے، تو اس آدمی کو بھی دلیل قرآن سے مل جائے گی۔ تو کوئی گمراہ سے گمراہ آدمی دنیا میں ایسا ہے نہیں جس کو قرآن سے اپنا دلیل نہ ملے۔ تو ایسی حفاظت کا کیا مطلب کہ الفاظ تو محفوظ ہے لیکن اس کے معانی اتنے حد تک ہے کہ ہر آدمی اس میں اپنی تشریح کر سکتا ہے، یہ تو کوئی محفوظ ہونا نہیں ہوا۔ محفوظ ہونا جو قرآن کا اپنا وعدہ ہے اور قرآن کی آیت ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب قرآن کے الفاظ اور تشریحات دونوں محفوظ ہوں، اور یہ بات جبھی ممکن ہے جب حدیث کو اب ساتھ محفوظ مانیں گے، اور نہ حدیث سے انکار، یہ قرآن ہی سے انکار ہوگا۔ تو یہ اس دعوے کا ہم اجمالی ایک جائزہ لے رہے ہیں ایک دوسری حیثیت سے۔ اب اس دعویٰ جو ان لوگوں نے کیا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، اس کا ہم ذرا اندر سے جائزہ لیتے ہیں تفصیل سے۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، بڑی بڑی جو قسمیں، ایک حدیث متواتر ہے، ایک حدیث مشہور ہے، اور ایک خبر واحد ہے۔ حدیث متواتر وہ ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے اس کو روز اول سے لیا ہے اور آگے منتقل کیا ہے کہ عقلاً یہ بات ناممکن ہے کہ ان لوگوں نے کوئی جھوٹ بولا ہو اور جھوٹ بولنے پر وہ متفق ہوئے ہوں۔ جیسے کہ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹی بات باندھے گا اور میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا تو وہ یقیناً جہنمی ہے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کرے۔ یہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث متواتر ہے کیونکہ 70 سے زیادہ صحابہ نے یہ حدیث الگ الگ سنی ہے اور نقل کی ہے، اور پھر صحابہ کے بعد تو ہزاروں کی تعداد میں اس کے نقل کرنے والے پہنچ گئے۔ پھر متواتر کی بھی 2 قسمیں، ایک لفظی اور ایک معنوی۔ یہ جو حدیث میں نے سنا یہ متواتر ہے لفظ کے لحاظ سے، یعنی یہی الفاظ ایسے مستند اور کثیر ذرائع سے منقول ہوئے ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ناممکن ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو معنوی لحاظ سے متواتر ہیں، جیسے کہ نماز کی رکعات سے متعلق جو احادیث ہے کہ فجر کے اتنے رکعات ہیں، ظہر اور عصر کے اتنے ہیں، یہ احادیث باقی تشریحات میں تو ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، لیکن جو تعداد رکعات کی بتائی گئی ہے وہ سب روایات میں ایک جیسی ہے۔ تو یہ جو تعداد رکعات ہے یہ متواتر معنوی ہے۔ اب متواتر کے جو دونوں قسمیں ہیں اس کے لیے تو کسی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنا ہی یقینی ہے جیسے کہ میں آپ سے کہوں کہ ماسکو ایک شہر ہے دنیا میں اور روس کا دارالحکومت ہے۔ اب میں نے نہیں دیکھا ماسکو، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بات درست ہے، اس لیے کہ اتنے ذرائع سے سنی گئی ہے جس کا جھٹلانا ناممکن ہے۔ تو متواتر حدیث پہ تو یہ بات ہی نہیں آ سکتی کہ وہ کوئی غیر مستند ذریعے سے ہمیں پہنچی ہے۔ دوسری مشہور حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک ہر وقت میں کم سے کم 3 مستند اور ایسے لوگوں نے جن کی دینداری اور جن کی ذہانت اور جن کا تقوی اور جن کا احتیاط ہر چیز شک و شبے سے بالا تر تھی، 3 کم از کم ایسے لوگوں نے وہ حدیث نقل کی ہوں۔ اس کے بعد پھر بعض اوقات میں 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 3 لوگ ہر طبقے میں اور ہر دورانیے میں موجود ہو، تو ایسے حدیث کو مشہور کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ بھی شک و شبے سے بالا تر بات ہے، کیونکہ 3 ایسے مستند لوگ جس کا ذکر آگے میں کروں گا کہ اس احتیاط سے اور اس جذبے سے اور اس ذہنی قوت کے ساتھ جب ایک پیغام نقل کریں گے، اور الگ الگ 3 لوگ ہیں، تو اس میں بھی عقلاً یہ بات بہت دور معلوم ہوتی ہے، ایک ادنا امکان کے درجے میں رہ جاتی ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ اور غلط بیانی ہوئی ہو۔ تو حدیث مشہور بھی ایک انتہائی مستند ذریعہ ہے۔ رہ جاتی ہے خبر واحد یہ وہ حدیث ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں 3 سے کم لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مرحلہ ایسا آیا ہو جس میں اس کے نقل کرنے والے 3 سے کم رہے ہوں، باقی سب مراحل میں وہ 3 سے زیادہ 10-20 لوگ تھے، لیکن جب ایک مرحلے میں وہ 3 سے کم ہو گئے تو محدثین نے اس کا نام الگ کر دیا اور اس کو خبر واحد قرار دے دیا، اور اس کی حیثیت تھوڑی سی نیچے کر دی باقی 3 قسموں سے۔ اب یہ جو خبر واحد ہے جس پہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ مشتمل ہے،
اسی کو ہم لے لیتے ہیں کہ یہ کن طریقوں سے اور کن ذرائع سے ہمیں منتقل ہوئی ہے، اور کیا ہم یہ دل سے اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ مستند ذرائع ہے، یا ہم منکرین حدیث کی طرح شک و شبے کے شکار رہیں گے۔ تو اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کے ایک طریقہ صرف نہیں ہے کہ اس کو لکھا جائے۔ اگر یہ ایک ہی طریقہ ہوتا نا تو یہود و نصارہ کی جو کتابیں ہیں وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوتی، اس لیے کہ ان کے تورات و انجیل روز اول سے لکھی ہوئی ہے اور لکھ کر ہی آگے منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ لیکن کوئی بھی عیسائی اور یہودی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ صحیح ہے، اور میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس دوسرے کی کتاب سے جو اس کے ہاتھ میں بہتر ہے، حالانکہ کتابت اور لکھنے کا ذریعہ تو ان کے ہاں رائج رہا ہے، اس کے باوجود ان کی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ تو لکھنا تو یہ ایک بہت کمزور درجہ ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کا، اس سے اعلیٰ درجے موجود ہے کسی چیز کے محفوظ کرنے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کو کن کن ذرائع سے محفوظ کیا گیا ہے اور ہمیں ذخیرہ پہنچایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یادداشت کے ذریعے سے کسی چیز کو محفوظ کرنا۔ اب یہ بات جب ہم آج کے زمانے میں سنتے ہیں تو ہمیں بڑی کمزور سی بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنی یادداشت کو اور اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ حدیث جس یادداشت کے ذریعے محفوظ ہوئی ہے وہ ہماری اور آپ کی یادداشت نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے جذبات نہیں ہے جس کے تحت حدیث کو محفوظ کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث کی یادداشت پہ ہم 2-3 رخوں سے روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو تاریخ سے اور مشاہدات سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت تھی اس کی تو نظیر دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ آگے ہوگی۔ یہ بات تو شک و شبے سے بالاتر ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے کہ صحابہ کا حضور سے جو تعلق تھا وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا تعلق تھا۔ انسانی تعلقات میں اس سے اعلیٰ کوئی تعلق ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے والد، بیٹے، بیوی، کسی کے ساتھ بھی اس جیسی وابستگی اور تعلق نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس بات کو بڑے نمایاں انداز میں اور بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ فرمائی کہ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمع، کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھ کے، خوش و خرم رکھ کے، آباد و شاداب رکھ کے، جس نے میرا پیغام سنا اس کو خود بھی یاد کیا اور اس پیغام کو آگے بھی منتقل کیا۔ تو ایک طرف اتنی عظیم محبت صحابہ کا، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ترین ہستی ہے اس کی طرف سے اپنے پیغامات یاد رکھنے سے متعلق یہ بہت بڑی خوشخبری اور ترغیب۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ من سئل عن علم ثم کتمہ الجم بلجام من نار، کہ جس سے میرے حدیث سے متعلق پوچھا گیا اور اس کو حدیث معلوم تھی اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کے لگام پہنائے جائیں گے۔ تو ایک طرف یہ بات بھی تھی، ایک دوسری طرف اور بات بھی تھی جو ابھی حدیث متواتر کے ضمن میں نے آپ کو سنائی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جھوٹی نسبت میری طرف کرے گا تو وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری طرف ایک اور پیغام بھی تھا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ حدیث کا آپس میں مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے سے سننا سنانا، یہ پوری رات عبادت کرنے سے بھی بڑھ کر عبادت ہے۔ تو یہ اتنی ساری باتیں تھی، جمع ہو گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم ایک دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے کہ جب کوئی فارغ وقت ملا تو آئے اور ایک دو حدیثیں سن لی اور جا پڑے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت یہ وقف تھے اس کام کے لیے، دن رات رسول اللہ کے صحبت میں رہتے تھے اور جو بھی پیغام ان سے سنتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو منتقل کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اس کے لیے وقف بھی تھے۔ تو حضور سے اتنی عقیدت تھی، حدیث یاد کرنے کی اتنی فضیلت تھی، حدیث چھپانے پر اتنی سخت سزا تھی، اور حدیث میں جھوٹ شامل کرنے پر اتنی سخت سزا کا اعلان تھا، اور ساتھ حدیث کا آپس میں مذاکرہ کرنے کی اتنی ترغیب تھی، اور ساتھ صحابہ کرام دن رات حضور کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات کو ہم لیتے ہیں
کہ صحابہ کرام کو جو قوت حفظ اور یاداشت کی قوت اللہ نے دی تھی وہ ہمارے کمپیوٹر سے بھی بڑھ کر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے 5374 روایت منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جزأت اللیل ثلاثۃ اجزاء ثلثا اصلی و ثلثا انام و ثلثا اذکر فیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 1/3 رات میں تو میں آرام کرتا ہوں، 1/3 رات پھر عبادت کرتا ہوں، اور 1/3 رات حضور سے جو حدیثیں سنی ہے ان حدیث کا میں دہرائی کرتا ہوں۔ اب یہی حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ روزانہ دہرائی کرتا ہے حدیث کا، لیکن ان کا حافظہ کتنا مضبوط ہے، ایسا ہے کہ ان کو 20 سال تک بھی دہرائی کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک بات یہ سن لے تو۔ اس کا میں ایک واقعہ، مروان ایک حاکم گزرے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی یاداشت کا امتحان لینا چاہا، تو انہوں نے ان کو بلایا اور ایک کاتب کو بٹھایا جس کا نام تاریخ میں ابو زعیزع آیا ہے۔ ابو زعیزع کو بٹھایا پردے کے پیچھے کہ میں ان سے حدیث سنواؤں گا، جو روایات وہ سنائے وہ آپ لکھ لیں۔ تو انہوں نے بہت ساری حدیث سنائی اور اس کاتب نے لکھ لی، اور حضرت ابو ہریرہ کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ آپ کا حدیث کوئی لکھنے والا ہے اور پھر آپ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو کوئی بلایا اور آپ سے 20-30 قسم کی باتیں پوچھ لیں۔ پھر 1 سال بعد مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو دوبارہ بلایا اور پھر ان سے ایک عجیب سوال کیا کہ آپ نے پچھلے سال جو حدیثیں مجھے سنائی تھی، جس ترتیب سے سنائی تھی، وہ احادیث اب تمام مجھے سناؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بلا توقف وہی احادیث اسی ترتیب سے انہی الفاظ کے ساتھ سنائی، اور کاتب وہاں دیکھ رہا تھا اور ایک لفظ کی کمی بیشی بھی نہیں تھی۔ تو یہ صحابہ کرام کے حافظے کا حال تھا۔ صحابہ کرام کو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں اور جانوروں کے شجر نسب یاد رہتے تھے۔ ہر آدمی کو اپنا پورا شجر نسب یاد رہتا تھا۔ ہمیں تو اپنے دادا کا نام بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا دادا کا نام کیا تھا اور وہ کہاں دفن ہے، صرف والد تک ہمارا تعلق رہتا ہے، لیکن ان کو صدیوں تک اپنے نسب یاد رہتے تھے۔ تو جو آدمی حضور سے اتنی عقیدت رکھتا ہو، اس کو اللہ نے اتنی یاداشت کی قوت دی ہو، پھر حضور نے ان کو اتنی ترغیب دی ہو اور ساتھ ان کو اتنی سخت سزائیں بھی سنائی ہو کہ میرے حدیث چھپانے میں یہ بات ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ حضور سے اتنی عقیدت محبت بھی ہو، تو وہ لوگ اپنے گھوڑوں اور گدھوں کے نسب نامے اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو کیا اپنے محبوب کے ارشادات کو وہ بلا پائیں گے؟ کیا یہ بات عقل اور تصور میں کسی بھی درجے میں آ سکتی ہے؟ کوئی پاگل ہی آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور سے جو باتیں سنی تھی وہ محفوظ نہیں تھی۔ اب پورے ماحول کو سامنے رکھ کر بات کریں نا، تب کوئی بات ہوگی۔ تو یہ تو میں نے بڑے اختصار سے آپ کے سامنے عرض کیا۔ پھر بات یہ ہے کہ محدثین نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا، صحابہ کرام نے تو اتنے اہتمام سے علم جمع کر لیا، لیکن پھر آگے محدثین نے ایک انتہائی سائنٹیفک کا علم، اسماء الرجال کے نام سے ایک علم انہوں نے تشکیل دی، جس میں انہوں نے ہر راوی حدیث میں جو 70,000 سے کچھ زیادہ راوی ہے، 70,000 سے زیادہ لوگوں کا پورا ڈیٹا انہوں نے جمع کیا، جس میں اس شخص کا نام، اس کے والد کا نام، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کا ذہن اور دماغ کتنا مضبوط تھا، اس کی دینداری کس حد تک تھی، اس نے کس سے پڑھا، اس سے کس نے پڑھا، پورا ایک ماحول جس انسان کے بارے میں ممکنہ معلومات ہو سکتی ہے، وہ ان 70,000 لوگوں کے بارے میں محدثین نے جمع کی، اور اس میں آٹے سے بال نکالنے کی طرح یہ بات طے کی کہ یہ آدمی قابل اعتبار ہے اور یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو پورا ذخیرہ جو حدیث کے نقل کرنے کا ہے وہ اس طریقے سے ایک مستند طریقے سے اور ایک اعلیٰ معیار پر تیار ہوا۔ اب یہ جو روایات زبانی صحابہ نے سنی اور پھر اس دلچسپی کے ساتھ انہوں نے منتقل بھی کر لی، تو اس میں یہ بات کرنا کہ محفوظ نہ ہو، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حدیث کے محفوظ کرنے کا سب سے جو مضبوط ذریعہ ہے نا، وہ یاداشت ہی ہے۔ اور اس کو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں اگر کوئی چیز محفوظ ہو تو اس کو اب کیا کہیں گے؟ اس کو محفوظ ترین کہیں گے۔ تو صحابہ کے اور حدیث کے نقل کرنے والوں کے دماغ بھی ان کمپیوٹروں سے بالکل کم نہیں تھے، بلکہ کمپیوٹر سے زیادہ ہی تھے۔ کمپیوٹر میں تو وائرس اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ان کے دماغ ان چیزوں سے بھی پاک تھے۔ امام بخاری کے واقعات آپ سنیں گے، آپ حیران ہوں گے۔
امام بخاری کا بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ کا میں نے سنا ہے کہ 100 احادیث ان سے سنی گئی اور پھر کافی عرصہ بعد وہ احادیث دوبارہ ان سے سنی گئی، تو اسی ترتیب سے انہوں نے وہ احادیث سنائی جس میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی۔ تو یہ ہمارے جو آج کل کے حافظے اور یادداشت ہے اس میں یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن تاریخ میں اور یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ صحابہ کرام اور حدیث کے نقل کرنے والے ایسے ہی حافظوں کے مالک تھے۔ اب ایک اور جہت سے بھی ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک آدمی اگر یہاں آیا ہے اور وہ اس مجلس کی رپورٹنگ کر رہا ہے، تو اس آدمی کو اگر اس مجلس کے اصطلاحات سے کوئی وابستگی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، اور اس مجلس کا جو موضوع ہے اس سے بھی کوئی کنسرننگ اس کو نہ ہو، تو وہ ایک اور حیثیت سے رپورٹنگ کرے گا جو بہت ہی ایک کمزور درجے کی ہوگی، غیر مستند۔ ایک اور آدمی ہے وہ ایک عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ کرتا ہے، اس کو اصطلاحات کا تو پتہ ہے کہ جج جو کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے، لیکن اس کو اس مقدمے سے ذاتی طور پر کوئی وابستگی نہیں ہے۔ جیسے کہ اخبار کے رپورٹر اور ٹی وی کے جو رپورٹر ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں وہ ملوث نہیں ہوتے خود۔ تو رپورٹنگ ایک دوسرا درجہ ہے، یہ بھی کمزور درجہ ہے، اس میں بھی یقین نہیں کہا جا سکتا کہ اس شخص نے صحیح رپورٹنگ کی ہو۔ ایک تیسرا درجہ ہے کہ اس آدمی اصطلاحات سے بھی واقف ہو اور اس معاملے سے وہ متعلق بھی ہو، جیسے کہ ایک وکیل وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک جج بیٹھا ہوا ہے جو اس مقدمے میں باقاعدہ شریک کار ہے، تو ایسے آدمی کی جو رپورٹنگ ہوگی وہ انتہائی مضبوط اور مستند ہوگی۔ تو صحابہ کرام کے حدیث کی جو رپورٹنگ تھی اور نقل کرنے کی جو کیفیت تھی وہ اس تیسرے درجے کی تھی کہ صحابہ کرام اس حدیث کو ایک بھولے بسرے قصے کی طرح آگے منتقل نہیں کر رہے تھے، ایک تاریخی واقعے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اپنے لیے اہم ترین سی چیز سمجھ کر، اپنی زندگی کے لیے ایک اہم ترین چیز سمجھ کر، اور اپنے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ جو بات میں آگے منتقل کر رہا ہوں اس پر پوری امت کی عملی زندگی تشکیل پائے گی، اور ساتھ ابھی جو روایات میں نے آپ کو سنائے کہ اتنے احتیاط بھی ان کو کرنے تھے۔ تو جو آدمی خود ذاتی خواہش بھی اتنی رکھتا ہو، اس کی ذاتی ضرورت بھی اتنی ہو، اس کے اوپر احساس ذمہ داری بھی اتنا زیادہ ہو، تو وہ جس چیز کو نقل کرے گا تو اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کمی بیشی کرے۔ ہم اخبار کے ایک عام رپورٹر کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ صدر اور وزیر اعظم سے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو بالکل نپے تلے انداز میں اس میں الفاظ کی کمی بیشی وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا مجھے ملنے والا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صحابہ کرام کے ذہن میں رسول اللہ کی حیثیت کی صدر اور وزیر اعظم کی حیثیت سے کوئی کم تھی؟ نعوذ باللہ، صدر وزیر اعظم کیا چیز؟ تو صحابہ اتنی بڑی ہستی کی، اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی قوت حافظہ کے ساتھ، اتنا بڑے ذاتی تعلق کے ساتھ اور اتنی بڑی احساس ذمہ داری کے ساتھ جب آگے منتقل کریں گے تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ذریعہ نہیں ہے، اور اس کی جگہ اگر وہ لکھ لیتے تو شاید زیادہ محفوظ ہوتا۔ یہ بالکل ایک انتہائی فضول بات بن جاتی ہے اگر آپ اس پورے ماحول کو لے کر بات کریں گے تو یہ ایک طریقہ تھا حفظ کا جو کہ خود یاد کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مذاکرہ، کہ جو کچھ یاد کیا ہوا ہے وہ دوسرے کو سنایا جائے اور دوسرے نے جو یاد کیا ہے وہ آپ کو سنائیں، اور پھر اس میں جو الفاظ کی کمی بیشی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جائے کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے۔ تو صحابہ نے یہ طرز بھی اپنایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی نے جو سنا تو اپنے گھر میں بیٹھا رہا، دوسرے سے شیئر ہی نہیں کیا۔ روزانہ 2-2 3-3 بیٹھتے تھے، اصحاب صفہ کا تو کام ہی یہی تھا، باقی صحابہ کا بھی، اور وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے حدیث کہ میں نے حضور سے یہی سنا، اور وہ کہتے کہ میں نے یہی سنا۔ ان میں اگر کسی لفظ میں اختلاف آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی طرف رجوع کیا جاتا اور وہ فرماتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ تھا، اور جس کی الگ سے فضیلت حضور نے بتائی تھی کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ علم کے مذاکرے میں بیٹھنا رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ اس سے بہتر ہے کہ پوری رات آپ عبادت میں گزاریں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ بھی تھا حفاظت کا ساتھ ساتھ۔ پھر ایک اور اہم طریقہ وہ ہے حفظ بذریعہ تعامل، کہ جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ محض ایک فلسفیانہ اور نظریاتی بات نہیں ہے، وہ تو عملی زندگی سے متعلق بات ہے، اور صحابہ نے اس بات کو فوراً اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہ ممکن نہیں تھا اس پورے ماحول کو سامنے رکھ کر کے ایک صحابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول دیکھے
ایک بات کی ترغیب ان سے سنیں لیکن پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ لائے۔ جس صحابی نے جو بھی بات سنی ہے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا۔ اب ایک چیز جب اتنی حفاظت سے یاد بھی کی جائے، اتنے اہتمام سے اس کا آپس میں مذاکرہ بھی ہو اور پھر اس پر اکتفا نہ ہو بلکہ اپنی زندگی کا فوراً اس کو حصہ بھی بنایا جائے اور اس پر شب و روز عمل بھی کیا جائے، تو کیا اس کے بعد یہ کوئی امکان رہ سکتا ہے کہ وہ چیز محفوظ نہیں رہ سکتی؟ بالکل نہیں رہ سکتا۔ تو اسی وجہ سے کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں اس کا حصہ بنایا، حدیث کو اپنے زندگیوں میں عملی حیثیت دے دی اور ان کی زندگی کے رگ و ریشے میں خوشبو کی طرح حدیث بسی ہوئی تھی، اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ان سب باتوں کو ملا کر حدیث محفوظ ہوئی ہے۔ پھر ابھی اس بات پر ہم آتے ہیں جس کا منکرین حدیث اصرار کرتے ہیں کہ یار لکھا نہیں گیا اور حضور نے منع کی۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے، انتہائی غلط قسم کی بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن جب ابتدا میں نازل ہو رہا تھا اور حدیث بھی اس کی تشریح میں ساتھ ساتھ ہو رہی تھی، تو وہ ایسا زمانہ تھا جو انتہائی وسائل کی کمی کا، کاغذ اور آلات علم اتنے زیادہ نہیں تھے، تو جس کاغذ پر، کاغذ تو تھا ہی نہیں، کوئی کھجور کے پتے لیے، کوئی ہڈی، کوئی پتھر، کوئی اس طرح کی چیز لے لی، اس پر لکھا گیا، تو اس پر جو قرآن لکھا جاتا تھا تو بعض صحابہ اس قرآن سے متعلق جو تشریحات تھی وہ تشریحات بھی ساتھ ساتھ ہی لکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو حضور نے منع فرمایا کہ آپ ان دونوں چیزوں کو خلط کر کے نہ لکھو، اس لیے کہ اس سے قوی خطرہ ہے کہ قرآن اور حدیث آپس میں خلط ہو جائیں گے، اور قرآن کے تو الفاظ بھی الگ ہے، اس کا مفہوم اس کو الگ ہی رکھنا ضروری ہے، حدیث سے بالکل الگ ممتاز کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے خلط ہونے کے خدشے اور خطرے کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا کہ آپ احادیث نہ لکھو، لیکن یہ بہت ہی ایک عارضی اور وقتی طور پر ایک حکم نامہ اور ہدایت تھی۔ جس حکم نامے میں یہ بات آئی ہے اس حکم نامے کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، کیا ان الفاظ سے آپ یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ حدیث کوئی حجت نہیں ہے اس لیے اس کو نہ لکھو، جیسے کہ منکرین حدیث کرتے ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہے کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، حدثوا عنی ولا حرج، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ پورا ایک پیغام ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ مجھ سے حدیث لکھو نہیں، البتہ حدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے حدیث سیکھو، منتقل کرو اور دوسروں کو بتاؤ، جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث آپ زبانی طور پر تو سیکھو، سکھاؤ، لیکن لکھو نہیں۔ اور یہ بھی بات سنو کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ جہنمی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ حدیث کی اہمیت تو بتائی، اس کے آگے منتقل کرنے کا حکم بھی دیا، اور ساتھ اس میں جھوٹ کے شائبے سے بچنے کا بھی بہت سختی سے حکم دیا، لیکن لکھنے سے صرف منع کیا۔ تو یہ منع اس وجہ سے تھا کہ قرآن کے ساتھ یہ مخلوط نہ ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے اور کل کوئی بڑا جھگڑا اس سے پیدا نہ ہو۔ لیکن جب یہ خدشہ ختم ہوا، قرآن صحابہ کرام نے اچھی طرح ضبط کر لیا، سیکھ لیا، یاد کر لیا، اور یہ امکان ختم ہوا کہ کسی کو قرآن اور غیر قرآن میں التباس اور خلط اور اشتباہ ہو جائے، جب یہ بات ختم ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دی، اور وہ اجازت اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے لکھی حدیثیں اور بڑے بڑے مجموعے حدیث کے تیار ہوئے خود صحابہ ہی کے زمانے میں۔ میں آپ کو چند باتیں سناتا ہوں اس حوالے سے کہ حدیث کے لکھنے کی اجازت کب اور کہاں دی گئی۔ ایک صحابی نے شکایت کی کہ مجھ سے پیغام بھول جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ استعن بیمینک واومأ بیدہ لختم، کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد کیوں نہیں لیتے، یعنی آپ لکھتے کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو لکھنے کی ترغیب دی۔ حضرت رافع ابن خدیج ایک مشہور صحابی ہے، انہوں نے اجازت چاہی حدیث لکھنے کی، تو حضور نے فرمایا کہ اکتبوا ولا حرج، اب لکھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں اسلم کہ رأیت عبداللہ ابن عباس معه الواح یکتب علیہا عن ابی رافع شیئا من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابن عباس ایک دوسرے صحابی ابو رافع سے میں نے دیکھا کہ ان سے کچھ روایت لے رہے ہیں اور اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر رہے۔ ایک مشہور صحابی ہے عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وہ فرماتے ہیں کہ
حضور نے اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما هو بشر يغضب كما يغضب البشر فقال والذي نفس محمد بيده ما يخرج ما بينه مما بينهما الا حق. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا تو لوگوں نے مجھے ملامت کیا کہ آپ ہر چیز لکھتے ہیں، جو بھی بات آپ سنتے ہیں حضور سے وہ لکھتے ہیں، جبکہ حضور تو ایک بشر ہے، انسان ہے، وہ غصے میں بھی آ سکتے ہیں اور غصے میں انسان وہ بات نہیں کرتا جو عام حالات میں کرتے ہیں، تو آپ کیوں ہر بات لکھتے ہیں؟ تو کہتے کہ جب یہ بات میں نے حضور کو بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لکھا کرو والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج مما بینہما الا حق، کہ ان دو ہونٹوں کے درمیان سے حق ہی بات نکلی گئی، خواہ وہ غصے کی حالت ہو یا نارمل حالت ہو، اس سے کوئی غلط بات نکل ہی نہیں سکتی، لہٰذا آپ میری ہر بات ہی لکھا کرو. اب یہ لکھنے کی اجازت جب مل گئی تو بہت سارے صحابوں نے بہت بڑے بڑے مجموعے تیار کیے. کتاب الصدقہ کے نام سے زکوٰۃ کے احکام سے متعلق ایک دستاویز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تیار ہوئے. حضرت عمرو بن حزام جب 10 ہجری میں نجران فتح ہوا تو ان کو گورنر وہاں کا بنایا گیا. ان کے لیے ایک بہت بڑا تفصیلی کتاب نامہ تیار کیا گیا جس میں نماز کے، زکوٰۃ کے، عشر کے، حج کے، عمرہ، جہاد، مال غنیمت، ٹیکس، دیت، انتظامی امور، تعلیمی امور، سب موضوعات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے. ایک بہت بڑی کتاب اس کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لکھوا کر دی گئی. تو یہ احادیث ہی تھی جو ان کو دی گئی تھی. حضرت ابو ہریرہ کا ایک پورا مجموعہ تھا جن سے 5374 احادیث منقول ہے، اور اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث نقل کرنے والا نہیں ہے مگر عبداللہ ابن عمرو بن العاص مجھ سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا، اس لیے وہ مجھ سے آگے بڑھ گئے. حضرت ابو ہریرہ کا ایک مجموعہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا الگ ایک مجموعہ تھا حدیث کا، حضرت انس بن مالک کا الگ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا الگ مجموعہ تھا جس کا صحیح بخاری میں 6 مرتبہ اس کا حوالہ آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا الگ ایک مصورہ تھا، عبداللہ ابن عباس کا الگ تھا. تو ہر صحابے کی الگ الگ مسودات اور کتابیں تیار ہوئی. اس موضوع کی اگر تفصیل کسی نے دیکھنی ہے نا بالکل ایک اتھینٹک انداز میں، تو اس کے لیے میں ایک کتاب بتاتا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم جو بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے الوثائق السیاسیہ فی الاسلام. اس میں انہوں نے صحابہ کے زمانے میں جو حدیث کے مجموعے مرتب ہوئے ہیں ان سب کا تذکرہ بہت تفصیل سے فرمایا ہے، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ثابت ہوئی کہ کتابت حدیث کی نہیں ہوئی تھی اور اس وجہ سے حدیث غیر محفوظ رہا. حدیث قوت یاداشت کے ذریعے بھی محفوظ رہی اور حدیث کتابت کے ذریعے بھی محفوظ رہی، اور اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی، اور اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ حدیث میں کوئی ادنا درجے کا اشتباہ بھی پایا جاتا ہے. تو ان سب حضرات کی جو کوشش تھی اور جو کاوش تھی جو تحریری طور پر تھی، زبانی طور پر دی، مختصر سا میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی. اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایک عقل مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ذخیرہ غیر محفوظ ہے. اب آگے ایک اور شعبے کی طرف ہم آتے ہیں. یہ بات تو میرے خیال میں حل ہو گئی کہ حدیث مستند طریقے سے ہمیں نہیں پہنچی، لہٰذا یہ محفوظ نہیں ہے. یہ بات اگر اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے تو وہ پاگل ہی ہوگا. دوسری بات کہ احادیث یہ اختلافات کا ذریعہ ہے، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں کتاب اللہ ہی کافی ہے. یہ بات بھی بہت ہی مغالطوں میں لپٹی ہوئی بات ہے. حضرت عمر کی جو بات ہے پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو حضور نے ایک کاغذ منگایا کہ اس پر کچھ چیزیں لکھ لیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشقت کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، ان سے کوئی چیز آپ لکھوائیں گے تو اس بیماری میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، لہٰذا حضور کی خدمت کا اور راحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ہم ان کے اس مطالبے کو پورا نہ کریں اور ہم ان کو کوئی چیز نہ دیں، ورنہ ان کا دماغ اس میں مصروف ہو جائے گا اور مزید مرض میں اضافہ ہوگا. کیونکہ بعض بیماری ایسی ہوتی ہے جس میں ذہنی کام سے انسان کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. یہ حضرت عمر کی اپنی رائے تھی. اسی وقت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. تو جو ضروری ہدایات تھی وہ تو ہمیں مل چکی تھی.
اور مل چکی ہے تو مزید کیا اہم بات ہوگی، لہٰذا آپ حضور کو تکلیف نہ دیں اس بات کے لیے۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بالکل کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارے لیے کتاب ہی کافی ہے۔ اصل میں کتاب اللہ کی جو اصطلاح ہے یہ قرآن اور حدیث دونوں کے لیے بولی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے کتاب اللہ۔ کلام اللہ کی اصطلاح تو صرف قرآن کے ساتھ خاص، لیکن کتاب اللہ یہ قرآن کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور حدیث کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور خود حضرت عمر کے قول سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر عمر میں خطبہ دیا تھا جس میں بہت سارے انہوں نے ہدایات فرمائی تھی، اور اس میں ایک جملہ ان کا یہ بھی تھا کہ الرجم فی کتاب اللہ حق علی من زنا اذا احسن، کہ جو آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا تو اس پر رجم یہ اللہ کی کتاب میں ایک حق سزا ہے اور اس پر یہ سزا لاگو ہوگی۔ اب رجم کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ رجم تو احادیث سے ہی ثابت ہے، جو بہت سارے احادیث ہے، وہ الگ ایک بات ہے کہ وہ کس پائے کے احادیث ہے، لیکن قرآن میں بہرحال رجم کا ذکر نہیں ہے۔ جبکہ یہاں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ الرجم فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے کتاب میں رجم ہے اس شخص کے لیے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا۔ تو یہ حضرت عمر کس چیز کو کتاب اللہ کہہ رہے ہیں؟ حدیث ہی کو کتاب اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حضور نے جو ہمیں قرآن دیا ہے اور احادیث دیے ہیں، جو زندگی کے ہر شعبے سے مکمل تفصیلات آ چکی ہے، تو آپ اسی پر اکتفا کرو اور مزید ان کو تکلیف نہ دو۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عمر کی یہ رائے صحیح تھی یا ان کی اجتہادی غلطی تھی، لیکن ان کا جو جملہ ہے اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے جو منکرین حدیث لیتے ہیں۔ ایک اور بات جو کہی جاتی ہے کہ احادیث یہ اختلاف کا ذریعہ بنی ہے، تو اصل بات یہ ہے جناب کہ جب آپ بات ابتدا سے رکھیں گے نا، جیسے کہ میں نے 2 لیکچروں میں آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اور اس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ حدیث ایک دلیل اور حجت تو ہے، تو اس کے بعد یہ بات کہ مختلف احادیث یہ اختلاف کا باعث بن رہی ہے، یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے بات۔ یہ بات تو قرآن پر بھی صادق ہے کہ قرآن بھی اختلافات کا باعث ہے۔ قرآن میں عدت کے حکم میں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جس خاتون کو طلاق ملے، خواتین کو طلاق ملے تو وہ اپنے آپ کو 3 قروء محبوس رکھیں گے، عدت میں گزاریں گے۔ اب 3 قروء کیا ہے؟ تو قروء کا لفظ یہ قرء کی جمع ہے اور یہ مشترک لفظ ہے۔ ماہواری کے زمانے کو بھی قرء کہا جاتا ہے، اور ماہواری سے پاک ہونے کا جو دورانیہ ہے اس کو بھی قرء کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ایک مشترک لفظ استعمال کیا ہے جس میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی نے وہ والا معنی لیا جو پاکی والا معنی ہے، ہمارے احناف نے دوسرا والا معنی لیا۔ اس لیے ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ کسی خاتون کی عدت اس کی 3 ماہواریاں گزرنی ہے، اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ 3 ماہواری یعنی 3 پاکیہ جب گزر جائے تو اس کی عدت مکمل ہوگی۔ اب قرآن کی یہ آیت کا جو مشترک لفظ ہے یہ اختلاف کا باعث بنا ہے۔ اگر قرآن یہ کہتا کہ 3 اطہار یا 3 حیض تو کوئی اختلاف نہ ہوتا، لیکن قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا جس میں دونوں امکان ہے۔ تو کیا ہم قرآن کو یہ طعنہ دیں گے کہ قرآن اختلاف کا باعث ہے لہٰذا اس کو ختم کرو درمیان سے؟ بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ نے انسانیت کے لیے الی یوم القیامہ دیا ہے ہمیں۔ انسان مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، مختلف قوتوں کے حامل ہوتے ہیں، مختلف رجحانات اور میلانات کے ہوتے ہیں، تو دین میں اختلاف اس لیے رکھا گیا کہ ہر آدمی کے لیے اس کے ذوق کے مطابق دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ کوئی نماز اس طریقے سے پڑھنا پسند کرے گا جو امام شافعی اور امام احمد کا طریقہ ہے، اور کوئی اس طریقے سے پسند کرے گا جو احناف کا طریقہ ہے۔ کوئی دعا یوں مانگے گا کہ یہاں تک ہاتھ رکھے گا، تو کوئی یوں مانگے گا، کوئی یوں دعا مانگے گا۔ سب کے طریقے بتائے گئے تاکہ ہر آدمی کے اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے رجحانات ہوتے ہیں، تو جیسا اس کا دل چاہے اس طریقے پر عمل ہو۔ تو جتنی بھی انسانی جذبات کے عمل کی ممکنہ صورتیں جو معقول صورتیں ہیں وہ ہو سکتی ہے، تو شریعت نے ان سب طریقوں سے اپنے اپنے احکام دیے تاکہ کوئی اس کو لے لے تو کوئی اس کو لے لے۔ اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے یہ وسعت کا اور کشادگی کا سبب ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، نادانی ہے کہ ہم نے ان اختلافات کو جو احادیث کی روح سے ثابت ہے ان کو زحمت بنایا، آپس کی تفرقہ بازی کا ذریعہ بنایا، اور اس کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔
تو اختلاف کو ہم نے مخالفت اور افتراق اور انتشار کا سبب بنا. یہ حدیث کی ذمہ داری نہیں، یہ ہماری اپنی جہالت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایسا کیا، حدیث کا تقاضا نہیں ہے. تو احادیث اگر مختلف ہے اور اس میں ائمہ کا اختلاف آئے ہے تو اچھی بات ہے. کسی کی یہ رائے ہوئی، کسی کی وہ رائے ہوئی تو وسعت پیدا ہو گئی. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ بات سناتا اور یہ بات ہوتی کہ صحابہ کرام ایک موقع پر متفق ہے تو اس سے مجھے خوشی نہیں ہوتی. مجھے خوشی اس سے ہوتی ہے کہ صحابہ نے اختلاف کیا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہے. اگر صحابہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہوتے تو ہم اسی لکیر کے فقیر قیامت تک چلتے اور کوئی ہمارے لیے لچک نہ ہوتی. تو صحابہ کے اس اختلاف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھے جو خوشی ہوئی ہے ان کے اتفاق سے نہیں ہوئی. اور یہی وہ بات ہے کہ اختلاف امتی رحمت. اب یہ بہت ایک تفصیل کا متقاضی ہے کہ حدیث کی روح سے جو مجتہدین میں اختلاف آیا ہے اس اختلاف کے اسباب کیا ہے. تو یہ بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اختلاف قطعاً اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی حدیث کو دلیل مانتا ہے تو کوئی نہیں مانتا. وہ سب اس چھتری کے نیچے متفق ہے کہ حدیث دلیل ہے، لیکن اس کے نیچے ذیلی کچھ وجوہات ہے جو اختلاف کی وجوہات ہیں. مختصراً میں آپ کو ایک جھلک اس کا دکھاتا ہوں. بسا اوقات کسی کو ایک حدیث پہنچی ہے، دوسرے کو نہیں پہنچی تو اختلاف سامنے آیا. ایک حدیث میں حکم دیا گیا ہے، مثلاً کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے، تو کوئی اس کو وجوب پر محمول کرتا ہے کہ یہ واجب درجے کا حکم ہے، جیسے کہ ظاہری فقہاء ہیں. کوئی اس کو مستحب کہتا ہے، کوئی اس کو مباح حیثیت دیتا ہے. کبھی ایک حکم کی علت میں اختلاف آتا ہے. حضور نے یہ تو فرمایا کہ سونا چاندی اور غلجات کا آپس میں تبادلہ یہ برابر سرابر ضروری ہے، لیکن اس کی علت نہیں بتائی. تو اس کی علت میں امام ابو حنیفہ نے ایک وجہ نکالی، امام مالک نے دوسری، امام شافعی نے تیسری، اور ہر ایک نے اپنے وجہ کو آگے بڑھایا. تو کسی نے اس مسئلے میں سود کو کہا کہ سود ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں سود نہیں ہے، اس دوسرے مسئلے میں سود ہے. تو یہ اختلاف ان کے درمیان آیا تو یہ علت کی تعین کی وجہ سے آیا. کبھی ناسخ اور منسوخ میں اختلاف، کوئی کہتا ہے کہ یہ روایت منسوخ ہے اس دوسری روایت سے، تو دوسرے کی رائے اس کے خلاف ہوتی ہے کہ نہیں الٹا معاملہ ہے. کبھی اس سے ہوتا ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے. امام ابو حنیفہ نے جو ہمارا طرز نماز ہے جس میں رفع الیدین نہیں ہے اس کو ترجیح دی ہے، اس وجہ سے کہ یہ قرآن کے ظاہر کے زیادہ قریب ہے کہ وقوموا للہ قانتین، کہ آپ سکون سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تو جتنی حرکت کم سے کم ہوگی وہ قرآن کا تقاضا ہے. نیز یہ ہے کہ رفع الیدین کے چھوڑنے والے جو راوی ہے، نقل کرنے والے، وہ سارے فقیہ ہیں اعلیٰ درجے کے، اور جو دوسرے رفع الیدین کے کرنے والے جو راوی ہے وہ فقیہ اس درجے کے نہیں ہے. لہذا جو فقیہ راوی ہے اس کی روایت کو ہم ترجیح دیں گے ان پر جو اتنے اس درجے کے فقیہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ اختلاف کا بن سکتا ہے. ایک اور وجہ کہ ایک مشترک لفظ ہے اس کے معنی کے تعین میں اختلاف ہے، جیسے کہ ابھی یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو بتائی. اس طرح حدیث میں بھی بہت سارے ایسے حدیث ہے جس میں ایک لفظ ہے جس کے کئی معنی بیک وقت ممکن ہے. عربی لغت میں چونکہ بڑی وسعت ہے، ایک لفظ کے 20 معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس مشترک لفظ کا کوئی ایک معنی لیتے ہے، کوئی دوسرا لیتے ہیں، تو یہ بھی اختلاف کا ایک سبب ہے. تو یہ سارے جو اختلاف ہے یہ حدیث کو حجت مان کر اس کے بعد ذیلی کچھ وجوہات کی وجہ سے جو اپنی درجہ انتہائی معقول ہے. آج کل کے ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم اور محدث ہے، ان کی اس پر ایک کتاب ہے اسباب الاختلاف پر، کہ وہ کیوں یہ اختلاف جو ہے نا مجتہدین کے زمانے سے ابھی تک چلا آ رہا ہے. تو حدیث جو اختلاف کا سبب ہے وہ اس اختلاف کا سبب ہے جو اس امت کے لیے رحمت ہے، اور صرف حدیث نہیں قرآن بھی اس اختلاف کا سبب ہے. تو اگر آپ اس وجہ سے حدیث سے دستبردار ہو رہے ہیں تو پھر قرآن سے بھی آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا. تو یہ کوئی بھی بات عقل اور سمجھ کے میزان میں پورے اترنے والی نہیں ہے جو منکرین حدیث کی باتیں ہے. حدیث دلیل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اور اس سے امت کو جو اختلاف ملا ہے وہ وسعت کے لیے ہے، امت پر کشادگی لانے کے لیے ہے، امت کو فرقوں میں بانٹنے کے لیے نہیں ہے. اس سے جو منفی نتائج اگر نکالے گئے ہیں تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے، وہ حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے. میں انہی معروضات پر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. انشاءاللہ تعالی ابھی کچھ اعلانات ہوں گے، اور جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ مذکورہ موضوع پر سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی. تو جن حضرات کو سوالات کرنے ہیں
تو تحریری جو ہے طور پر جو ہے سوالات ہو سکتے ہیں. سوالات کے فارم جو ہے یہ ہمارے ساتھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں. جن حضرات کو سوالات کرنے ہوں وہ اپنے سوالات لکھ کر دے دیں. اس دوران میں کچھ ضروری اعلانات کر لیتا ہوں. اور سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث اتوار 8 مئی کو صبح 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا انشاءاللہ. اور مفتی محمد حسین صاحب ہی ہمارے مدرس ہوں گے اگلے درس قرآن میں. اور ان کا انتہائی اہم موضوع ہے فکری الہات، اسباب اور سد باب. ابھی سوالات کی نشست ہوگی نا تو اس وقت اس مفتی صاحب جو ہے اس کے پوائنٹس کی بھی وضاحت کر دیں گے اور اس کی اہمیت سے آگاہی بھی دے دیں گے کہ فکری الہات، اسباب اور سد باب یہ اہم کیوں ہے اس دور میں اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے. یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو 3:30 تا 4:30 بجے خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس ماہ یہ درس قرآن جمعرات 21 اپریل کو منعقد ہوگا اور موضوع ہے میاں بیوی کے حقوق. اس موضوع پر یہ نشست نمبر 2 ہوگی. ایک اور اہم اعلان اگرچہ تھوڑا سا قبل ہے یہ لیکن بتانا ضروری ہے. رمضان المبارک انشاءاللہ 2 ماہ کے بعد شروع ہو جائے گا. تو رمضان المبارک میں القرآن کورسز نیٹ ورک کے زیر اہتمام خلاصۃ التفسیر کے پروگرام جگہ جگہ منعقد کیے جاتے ہیں شہر کے مختلف مراکز میں. اور سب سے بڑا ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے اس حوالے سے وہ گل بہار لان یا عالمگیر روڈ پر. اور روزانہ 1 پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے خواتین میں صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک. تو انشاءاللہ تعالی یہی ترتیب اس سال کی بھی ہے اور گل بہار لان میں یہ پروگرام منعقد ہوگا. 30 دن میں انشاءاللہ 30 پارے جو ہے یا 29 دن میں 30 پارے کور کیے جائیں گے اور پورا قرآن کریم جو ہے اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا. الحمدللہ سینکڑوں خواتین شرکت کرتی ہیں روزانہ. جو ہے تقریباً پچھلے سال بھی جو ہے گل بہار لان میں جو ہے 800 خواتین کی حاضری تھی. تو آپ حضرات سے اور خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی سے ہی اس حوالے سے دعوت کا آغاز کر دیں. اور دراصل بات یہ ہے کہ ہماری جو اختلافات اور مسلمانوں میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم کی دوری کی وجہ سے ہی بنے ہوئے ہیں. قرآن کریم سے جتنے قریب ہم آئیں گے نا ہمارے اختلافات اس نوعیت سے ہی ختم ہو جائیں گے. اور دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ جو حضرات ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی مساجد میں اور جو ہے مساجد کے آس پاس جو مکانات ہیں یا یہ کو ہالس وغیرہ ہیں تو اس میں رمضان مبارک میں یہ پروگرام اس قسم کے پروگراموں کی آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقوں میں منصوبہ بندی کریں. بہت ضروری ہے. ہماری سب کی جو ہے ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں. ایک اہم اعلان یہ ہے بہت ہی اہم اعلان ہے وہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے گا. میں اس کی ذرا کچھ تفصیل پر بھی روشنی ڈالوں گا. اور یہ کبھی کبھی اس قسم کے مواقع آتے ہیں اور اس قسم کے مواقع کو اویل کرنا بہت ضروری ہے. ہماری فکری و تعلیمی رہنمائی ہوتی ہے اس سے اور مستقبل کا لائحہ عمل بھی جو ہے ہمارے لیے اس قسم کے پروگراموں میں پیش کیا جاتا ہے. یہ پروگرام ہے جامعۃ الرشید کا اور پروگرام بھی منعقد ہوگا جامعۃ الرشید میں اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی 17 اپریل کو. شام کو تقریباً 6 بجے پروگرام شروع ہوگا اور 10 ساڑھے 10 بجے تک جاری رہے گا. لیکن یہ پروگرام جو ہے نظریاتی رہنمائی کے اعتبار سے فکری رہنمائی کے اعتبار سے اس لیے اہم ہے کہ اس میں ہمارے ملک کے چوٹی کے مفکرین وائس چانسلرز علماء اکرام وغیرہ وغیرہ شریک ہوتے ہیں. اور یہ اینول کانووکیشن ہے جامعۃ الرشید کا احسان آباد میں منعقد ہوگا. جو ممتاز حضرات اور مفکرین اس بار اس میں شرکت کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کی صدارت کریں گے انشاءاللہ تعالی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب. اور علماء اکرام تو بہت سارے ہیں. مولانا فضل الرحیم صاحب لاہور سے تشریف لائیں گے. مولانا عزیز الرحمان صاحب بھی جو ہے صوبہ سرحد سے تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ جو وائس چانسلرز اور تعلیمی ماہرین اس میں شریک ہوں گے اور اپنے خطابات سے فکری رہنمائی ہماری کریں گے. اس میں ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے. ڈاکٹر
خان بہادر مروت صاحب ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں دیر یونیورسٹی کے. اسی طریقے سے ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب یہ بھی شریک ہوں گے. یہ سابق سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل ٹریننگ بیورو کے. اور ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر جناب احمد بن یوسف بن احمد الدرویش. یہ ان کا تعلق جو سعودی عرب سے ہے, یہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے تاجر کمیونٹی میں سے چیئرمین ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ایس ایم منیر صاحب ہوں گے. زبیر موتی والا صاحب الحمدللہ ہمیشہ جو ہے جامعہ کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے خطابات بھی ہوتے ہیں. وہ سابق چیئرمین ہیں سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے. اسی طریقے سے صدر سی پی این ای جناب مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اس میں شریک ہوں گے. اسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل جی ایم ملک صاحب اس میں شریک ہوں گے. لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل جنجوعہ صاحب شریک ہوں گے. ایئر مارشل ریاض الدین شیخ صاحب شریک ہوں گے. کچھ پروفیسرز ہیں جیسے پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب, ڈاکٹر حافظ اللہ بخش صاحب, یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کے. تو یہ ایک گلدستہ ہے جو تعلیمی ماہرین کا اور علماء اکرام کا جو اس میں شریک ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے یہاں سے جو حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں تو وہ پورا سال اس تقریب کا انتظار کرتے ہیں, اینول کانووکیشن کا انتظار کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سال کب ہو رہا ہے. جو حضرات آ چکے ہیں وہ تو لازمی طور پر شریک ہوتے ہیں. آپ میں سے جن حضرات نے اگر سیمینار میں اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی ہے, جو پچھلے ہفتے ہمارا گلے بہار لان میں سیمینار ہوا تھا اس میں ہم نے رجسٹریشن کروائی تھی, تو اس میں رجسٹریشن نہیں کروایا یہ دعوت ناموں کے لیے, یہ بائی کارڈز جو ہے دعوت ناموں کے ذریعے جو ہے نا اس کی انٹری ہے, کیونکہ بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اور بہت اہم پروگرام ہوتا ہے, اس لیے جو ہے اس میں ہر کوئی مدعو نہیں ہوتا ہے. تو جن حضرات کی آنے کی طلب و خواہش ہو تو یہاں رجسٹریشن ڈیسک ہے, اس میں اپنے ناموں کا اندراج کروا دیں, فون نمبر ضرور لکھیں. جیسے ہی ان کے انویٹیشن کارڈز جو ہے جامعہ سے جو ہے آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کال کر کے جو ہے آپ کے یہ دعوت نامے آپ کے حوالے کر دیں گے. اسی طریقے سے دیکھیں جامعۃ الرشید اس وقت جو ہے ہماری نظریاتی رہنمائی کا جو ہے تاجروں کے لیے اور جتنے بھی جو ہے زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں ایک زبردست کردار ادا کر رہا ہے. پچھلے ہفتے آپ حضرات میں سے بیشتر حضرات جو ہے وہ سیمینار میں شریک ہوئے تھے یہاں گلے بہار لان میں. اس کا موضوع تھا مروجہ سودی نظام کی مختلف شکلیں اور جائز کاروبار کے مواقع. ماشاءاللہ بڑا زبردست فیض حاصل کیا. اس کے بعد ایک ورک شاپس کی بھی ایک سیریز ہم شروع کرے ہیں اور ہمارا یہ ورک شاپ ہو رہا ہے 1 مئی کو اتوار کے دن. تو صبح تقریباً 10 بجے شروع ہوگا اور 3 بجے تک چلے گا. یہ پیڈ سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے انڈرسٹینڈنگ دا کنٹریکٹ آف پارٹنرشپ ان اسلامک لا, یعنی شریعت میں معاہدہ مشارکت. تو اس میں جن حضرات کو شریک ہونا ہے تو وہ بھی اپنی رجسٹریشن یہاں کاؤنٹر پر کروا دیں. تو وہ اپنا فون نمبر بھی لکھ دیں. تو جس وقت جو ہے اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی, جگہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے, جس وقت اس کی تفصیلات آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم کال کر کے بتا دیں گے آپ حضرات کو. اور یہ دونوں پروگرام جو ہے یہ حضرات کے لیے ہیں, خواتین کے لیے اس میں سے کوئی بھی پروگرام نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سیمینارز جو ہوتے ہیں اس میں ہم فکری رہنمائی, شرعی رہنمائی, تکنیکی رہنمائی, اس کے لیے جو ہم خواتین کو بھی مدعو کرتے ہیں. القرآن کورسز سے منسلک ایک خاتون کا آپریشن ہوا ہے, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. ہمارے صدیق بھائی ہیں, بہت زبردست کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے اپنے لیے دعا کے لیے کہا, بیمار رہتے ہیں, ان کے والد بھی بیمار رہتے ہیں, والدہ بھی بیمار رہتی ہیں. تو ان تمام حضرات اور خواتین کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کیا کہا ہے وہ ان کے لیے دعا کریں. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سوالات کے جوابات دیں. اور ذرا یہ موضوع کی تھوڑی سی موضوع کے حوالے سے تو یہ ہے کہ الحادی نظریات آج کل آپ ہمارے ملک کو دیکھ لے ہے کہ ہم ایک ملکی سطح پر سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. یا ہولی منانے کا سرکاری طور پر انتظام ہوا, اس کے لیے چھٹی دی گئی, اور جو خواتین جو
اسلام اور اس ملک کے خلاف کام کر رہی ہے ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، ساتھ یہ ہے کہ ناموس رسالت کے جو محافظین ہیں ان کو پانسیاں دی جا رہی ہے۔ یہ سارے جو اقدامات ہیں یہ اس ملک کو سیکولر بنانے کے عملی اقدامات شروع ہوئے ہیں۔ تو اس سیکولر نظریے کے پیچھے کیا علمی بنیادیں ہیں، اور ان علمی بنیادوں کو اسلام کا رنگ اور جامہ پہنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان بنیادوں کا جائزہ لینا ہے، اور یہ بات کہ اسلام کسی فرد کی نجی اور شخصی زندگی تک ہی محدود ہے، یا اسلام کا مسلمانوں کا جو ریاستی اور معاشرتی نظام ہے وہ بھی اسلام ہی کے مطابق ہونا چاہیے، اور اسلام ایک فرد کے ساتھ ساتھ ایک ملک کا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس مسئلے کے حوالے سے گفتگو ہو، اور جو سیکولر نظریات ہے وہ نظریات کیا ہے، ان کے پیچھے دلائل کیا ہے، اور ان دلائل کا توڑ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ گفتگو ہے جو بہت اہم ہے، جس میں 3 تصورات پر تفصیلی بات کی جائے گی۔ آزادی کا جو تصور ہے، نظر آزادی، رواداری کا جو تصور ہے، اور مساوات کا تصور ہے۔ یہ 3 اہم تصورات ہیں جس پر جتنے بھی سیکولر نظریات ہیں ان کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اور جو ہیومن رائٹس ہے اقوام متحدہ کا وہ بھی ان 3 نظریات کی بنیاد پر ہے۔ تو ان 3 نظریات کا ہم اسلام کی روح سے جائزہ لے کہ اسلام میں آزادی کا کیا مفہوم ہے، اور رواداری اور مساوات کا کیا مفہوم ہے۔ تو یہ موضوع ہے بہت اہم، انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے۔ سوالات میں ہے کہ سلفی حضرات کے کیا عقائد نظریات ہیں۔ سلفی حضرات 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ کسی امام کی تقلید کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث ہی کو ماننا ہے، بس جس امام کی بات پر آپ کو اطمینان ہو تو کبھی ایک کی بات لے لے، کبھی دوسرے کی لے لیں۔ ایک درجہ تو یہیں تک ہے، اور یہ صحیح لوگ ہیں، ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، ہم اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کہہ سکتے، ان کے پیچھے ہم نماز کو ناجائز، یہ کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت ہے، ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو آپ کے نزدیک نماز کو فاسد کرنے والی ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے نہ پڑے، جیسے کہ اس کا خون اگر بہا ہے اور اس نے وضو نہیں کیا تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ غیر مقلد ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا غیر مقلد وہ ہے جو اس نظریے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے امام گزرے ہیں مجتہد، ان پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، ان کو برا بلا بھی کہتے ہیں، اور جو لوگ ان اماموں کی تقلید کرتے ہیں ان کو مشرک بھی کہتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو پوری امت کے اجماع کے خلاف ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے بچنے کا ہم حکم دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہے۔ جب تک کوئی دوسری جماعت آپ جگہ مل سکتی ہے تو پھر ایسے آدمی جو مفسد اور مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو مشرک اور کافر کہنے والا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ تھوڑا سا غیر مقلدین کے 2 درجات ہیں۔ باقی جو آدمی صرف غیر مقلد ہے وہ صرف تقلید ہی نہیں کرتا، باقی وہ اماموں کا احترام کرتا ہے اپنی جگہ، اور جو لوگ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں ان کو مشرک نہیں کہتا۔ تو ایسے غیر مقلد کے ساتھ ہر قسم کے جو تعلقات ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے۔ منکرین حدیث کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کو مسلمان سمجھا جائے؟ بات یہ ہے کہ پہلے دن جو پچھلے جو لیکچر میں بات آئی تھی وہ عقائد جو میں نے آپ کو تفصیلاً بتائے تھے کہ منکر حدیث جو پرویز ہے وہ تو یقیناً کافر ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ اس کے کفر پر آپ کو میں نے ایک حوالہ دیا تھا، فتنہ انکار حدیث، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کچھ 1200 سے زیادہ پوری دنیا کے علماء کرام کے فتاوی جمع کیے ہیں کہ جس شخص کے یہ عقائد ہے جو پرویز کی کتابوں سے انہوں نے نقل کیے تھے وہ کافر ہے، مسلمان قطعاً نہیں ہے۔ البتہ کوئی آدمی منکر حدیث ایک اور معنی میں ہو سکتے ہے کہ اس کی کچھ باتوں سے متاثر ہے، کچھ باتیں نہیں مانتا وہ، تو پہلے دن جو میں نے عقائد بتائے ہیں اگر وہ عقائد کسی کے ہے تو وہ تو کافر ہے، مسلمان بالکل نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح طلاق سارے مسائل مسلمانوں والے نہیں ہوں گے۔ لیکن جو اس درجے کا نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں الگ دیکھا جائے گا کہ اس کا عقیدہ کس حد تک ہے۔ شیعہ حضرات کا حدیث کے بارے میں نقطہ نظر، تو یہ ایک الگ موضوع ہے تفصیل کا کہ شیعہ حضرات بعض راویوں کو محض اس وجہ سے مستند نہیں کہتے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہے،
تو کچھ بنیادی اختلاف ہے اہل سنت اور اہل شیعہ کا، جس کی وجہ سے وہ بعض احادیث کو درست نہیں قرار دیتے، لیکن ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک وہ ایسے معیار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کسی حدیث کو رد کریں۔ پھر یہ کہ شیعہ حضرات کے ہاں جو احادیث ہے ان میں صحیح احادیث بھی ہے اور موضوع اور منگڑت احادیث بھی ہے، اور یہ بات تو تاریخ میں لکھی گئی ہے کہ اہل بیت کی فضیلت میں اور ان کو بہت زیادہ حد سے آگے بڑھانے، جس کو غلو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں شیعہ بعض لوگوں نے احادیثیں گڑھی بھی ہے، بنائی بھی اپنی طرف سے۔ تو بعض بنیادی عقائد میں اختلاف ہے، لیکن ہر شیعہ کے ساتھ وہ اختلاف کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہم کسی فرقے کے نام یا کسی شخص کے نام کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی تحریف قرآن کا قائل ہو، جو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کو درست سمجھتا ہو، جو آدمی حضرت ابوبکر صدیق کے مسلمان اور صحابی ہونے سے منکر ہو، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا ہے یا وہی حقیقی پیغمبر تھے اور حضرت جبریل کو غلطی ہوئی تھی وہی میں، یہ جو عقائد رکھتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ جس بھی نام سے ہو۔ باقی ان عقائد کے علاوہ جو عقائد ہے تو وہ کفر کی حد تک نہیں ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے ذخیرے حدیث کا تلف کر دینے کے بارے میں روشنی ڈالیں تو کوئی بات ہمیں کوئی ایسی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تلف کیا ہے۔ ایسے جزوی موضوعی واقعات اگر ثابت ہو بھی جائے نا تو پورے ایک ماحول جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ایسے واقعہ اگر ثابت ہو بھی جائے تو اس کی کوئی معقول توجیہ کی جائے گی۔ اس سے یہ نتیجہ تو کبھی بھی برآمد نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابوبکر کے نزدیک حضور کے فرامین کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس لیے انہوں نے جلایا ہے، ایسی بات تو قطعاً نہیں ہو سکتی۔ ضعیف احادیث کو ماننا چاہیے نہیں، تو ضعیف احادیث عقائد کے باب میں اور واجب اور فرض کے درجے کا حکم تو اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ احتیاطاً ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، یعنی یہ سمجھ کر کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ہم اس پر عمل سے رہ نہ جائیں، احتیاط کی نیت سے اس پر عمل کیا جائے گا، یہ بھی جب بہت شدید ضعیف نہ ہو، یعنی اس کے راویوں میں کوئی جھوٹا راوی، کوئی ایسا آدمی جس کا حافظہ انتہائی خراب ہو اور اس کی باتوں میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہو، منکر الحدیث جس کو کہا جاتا ہے، تو ایسا کوئی راوی نہ ہو، بہت شدید ضعیف روایت نہ ہو، کم درجے کا اس میں ضعف ہو، اور ضعف بھی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آدمی جس نے روایت نقل کی ہے وہ کسی عملی گمراہی میں فسق میں مبتلا ہے، فسق کی وجہ سے بھی نہ ہو، بلکہ اس کے ذہن کی قوت کی کمزوری کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہو، تو ایسی ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کیا جائے گا احتیاط کی روح سے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا اہل حدیث کے اور مقلد ان کی عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھتی اور طلاق کے مسئلے میں 3 کو 1 کہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں اس اجتہادی اختلاف کے تحت آ رہی ہے جس کا میں نے ذکر کر لیا کہ احادیث سے جو وسعت ہمیں مل رہی ہے تو اس میں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو ان کی عورتیں اگر مردوں کی طرح پڑھ رہی ہے تو نماز بالکل صحیح ہے، اور ہماری عورتیں اگر مردوں سے کچھ چیزوں میں ہٹ کر پڑھ رہی ہے تو وہ بھی صحیح ہے، اس کے الگ دلائل ہے، دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم کسی کو روک ٹوک سکیں۔ جو طلاق کا مسئلہ ہے 3 طلاق کا، تو صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی سے اور کسی بھی صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہے۔ جن جن صحابہ کی طرف نسبت ہوئی ہے ان صحابہ کے فتاوی موجود ہے جو بہت ہی مستند ذریعوں سے ان سے منقول ہوئے ہیں، اس بات کے فتاوی ان کے موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہے، لہٰذا دلائل کی دنیا میں تو اس موقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس پر عرب علماء نے بھی بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اور وہ بھی اسی کے قائل ہے کہ 3 طلاق 3 ہی ہے۔ سعودی عرب کا جو ہیئت البحوث ہے، جو سرکاری طور پر ایک مفتی اور افتاء کی کمیٹی ہے، ان کی تحقیق بھی یہی ہے۔ ہمارے علماء نے تو بے تحاشا اس پر تحقیق کی ہے، لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ اس میں اختلاف اس درجے تک ہے کہ کوئی اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کو اجتہادی اختلاف اور اجتہادی رائے کی حیثیت دے دیں، اس حد تک ہم اس کو نہیں لا سکتے کہ یہ کسی زنا میں یا اس میں نعوذ باللہ وہ ہے مبتلا ہے، یہ بات ہم اس کو تو کہیں گے لیکن اس پر کوئی زنا کا حکم اور حد جاری نہیں ہوگا۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اطاعت 2 کی نہیں کی جا سکتی، یہی اصل نقطے کی بات ہے کہ رسول اور اللہ 2 ہے ہی نہیں سرے سے، وہ ایک ہی بات کر رہے دونوں، وہ ثنویت ان میں ہے نہیں۔ رسول کی جو بات ہے وہی بات ہے جو اللہ کی بات ہے، لیکن اللہ نے کچھ بات قرآن کی شکل میں بتائی، کچھ بات رسول کی شکل میں بتائی، اصل پیچھے بتانا والا ایک ہی ہے۔
تو اطاعت اصل میں ایک ہی کی ہو رہی ہے، دو کی نہیں ہو رہی. بات یہ جب ہوتی جب آپس میں متضاد قسم کی باتیں ہوتی. ایک کہتا ہے کہ فجر 2 رکعت پڑھو، دو کہتا ہے کہ نہیں 4 رکعت پڑھو، تو پھر بات یہ بنتی. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. کبھی بھی صحیح حدیث میں اور قرآن میں تعارض اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ حل نہ ہو سکے. اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلتا ہے، اور فقہا نے اس کا حل نکالا بھی ہے. ہاں، ایک اور جو ہے نا کہ اس مسئلے کے وضاحت فرمائے کہ اہل حدیث کتاب اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر کو نہیں مانتے. تو میں نے بتایا کہ تقلید کا مسئلہ کوئی قطعی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ جو آدمی تقلید نہ کرے یا نہ مانے تو وہ کافر ہے یا مشرک ہے یا اہل سنت سے خارج ہے. تقلید جو ہم کہتے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کے جو آیات ہے جس سے احکام نکل رہے ہیں وہ 400 کے قریب ہے، کچھ اوپر ہے. اور وہ احادیث جن سے احکام نکل رہے ہیں وہ تقریباً 4000 احادیث ہیں، جن کو احادیث الاحکام اور آیات الاحکام کہا جاتا ہے. تو یہ 4.5 پونے 5,000 ٹیکسٹ ہے، نصوص ہے، جس سے تمام انسانوں کی پوری زندگیوں کے ضابطے اور لائحہ عمل اور تفصیلی احکام نکل رہے ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان کے ہر عمل کا حکم قرآن حدیث میں صراحتاً مذکور ہو. لہٰذا اجتہاد کی ضرورت تو بہرحال پڑے گی. اور دوسرا اس حوالے سے بھی کہ جیسے کہ ابھی میں نے ایک مثال دی کہ ثلاثۃ قروء کہ ایک لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں، تو کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کے لیے بھی کسی کی بات لینی پڑے گی. تو ان تمام انسانوں کے کرب و اعمال کا جو حکم ان چند ہزار نصوص سے لینا ہے، اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اور جو مشترک معانی والے آیات ہیں اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. جو ناسخ منسوخ والے آیات ہے اور احادیث ہے اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. تو جو آدمی خود اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ یہ سارے فیصلے خود کر سکتا ہے، مجتہد ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تقلید کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ کسی اور کی بات لے. یہ بڑی اہم بات ہے. جو آدمی خود اجتہاد کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات لے لے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی رائے ہی پر عمل کرے جہاں تک اس کا اجتہاد پہنچ رہا ہے. ہاں، جس آدمی میں صلاحیت نہیں ہے تو اب خود بتائے وہ کیا کرے گا. وہ کسی ایسے آدمی کی بات ہی مانے گا نا جو اس درجے کا علم رکھتا ہوں. اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں. اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. انجینئرنگ میں ہم ایک انجینئر کی باتیں مان لیتے ہیں اگرچہ ہمیں تھوڑی بڑی واقفیت بھی ہو. ڈاکٹری میں بھی ہم ایسا کرتے ہیں، ہر شعبے میں اس کے ماہرین کی بات مانتے ہیں. تو شریعت ہی ایسا لاچارہ اور بیچارہ کیوں ہے کہ اس میں ہر آدمی آزاد ہو اور کوئی کسی کا پابند نہ ہو. تو تقلید کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے اتباع سے نکلے اور واقعی دین پر وہ چل پڑے. اگر آدمی کو آزاد آپ چھوڑیں گے تو وہ اپنی خواہشات کے راستے پر جائے گا، جو چیز اس کو اچھی لگے گی اس کو اپنائے گا. تو اللہ کا حکم اپنے گردن میں اور اپنی ذمہ داری میں مان کر تو وہ اس پر نہیں چل رہا، بلکہ وہ تو اپنی خواہش پر ہی چل رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہوا بلکہ اپنی خواہش کے اتباع ہوئے. تو اپنی خواہش کے اتباع سے نکالنے کے لیے اور اللہ کے حکم اور رسول کے حکم پر لانے کے لیے تقلید کا حکم دیا جاتا ہے. لیکن اس معقول آدمی کو بھی اگر کوئی اس بات کو کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس کو ہم کافر یا مشرک یا گمراہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کی اپنی رائے ہے، جو وہ کرے تو وہ کر لیں. جی بس سوالات تو بہت سارے ہیں، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.